بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، گزشتہ وعدے کے مطابق آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کا وہ عظیم واقعہ جس کو دنیا نہ آج تک بھولی ہے نہ قیامت تک اس کو بھلایا جا سکتا ہے، اس تعلق سے آج کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، عام انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بھی پابند ہیں اور دنیا سے جانے کی بھی پابند ہیں، لیکن پیغمبروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبروں کا معاملہ جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو جانے کا معاملہ طے شدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کو اختیار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو اختیار دیا جاتا ہے اور مزید دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہیں اور جئیں آپ، لیکن اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہیں تو آپ کا اس کو بھی اختیار ہے۔ یہاں کی نعمتیں اور یہاں کے راحت و آرام آپ کے لیے ہے، تو کوئی ابھی ایسا نبی نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہوں اور نبی دنیا میں رہنا پسند کریں۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اختیار دیا گیا تھا اور آپ سے بھی پوچھا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتلایا بھی تھا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کے اندر اور رہنے کا یا اپنے پاس آنے کا اختیار دے دیا ہے، تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند فرمایا ہے۔ اس بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام رسالت و تبلیغ کا کام مکمل کر چکے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر آپ کے وفات کا یعنی اپنی وفات کا اشارہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو اشارہ دیا۔ چنانچہ سورہ نصر کا نزول ہوا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا وہ آخری سال جس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، کہ جس سال لوگ دور دراز سے گروہ در گروہ جماعتیں کی جماعتیں حضور کے دربار میں آ کر حضور کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا کرتی تھی۔ ہر سال آپ کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنے زندگی کے آخری سال 2 عشرے کا 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور کا معمول تھا کہ ہر سال حضور ایک مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال 2 مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام واضح طور پر اشارہ دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرمایا، بہت ساری ان کو نصیحتیں کی، جن میں آخر نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ معاذ، تم جا رہے ہو لیکن یمن سے لوٹ کر مدینہ آؤ گے تو اب میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، بلکہ میرے قبر ہی پر تمہارا گزر ہوگا۔ ان کے رونے کی جو کیفیت تھی الفاظ سن کر اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، کیونکہ حضور کے مبارک داڑھی میں اور حضور کے مبارک سر کے بالوں میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے، کہ حضور کے مبارک سر اور داڑھی کے بالوں میں 17 بال سفید تھے۔ نہیں، اتنا زیادہ پاکیزگی کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ آج دنیا کے اندر محفوظ ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ کس قدر پاک صاف ستھری زندگی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ خدا کرے کہ اس سے ہمیں لگاؤ اور محبت عطا فرمائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پر آپ نے جواب عنایت فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ 5 سورتوں کے نام آپ علیہ السلام نے گنوائے، اور وہ تفصیل نہیں ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ان صورتوں کے اندر۔ ان صورتوں کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان 5 صورتوں کو پڑھ کر دیکھ، ترجمہ قرآن موجود ہو تو کم از کم کھول کے ترجمہ ان 5 صورتوں کو پڑھ کر دیکھیں ہم کیسی فکر آخرت سوار ہوتی ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے زندگی کے آخری سال بلکہ آخری دنوں میں آپ علیہ السلام شہداء احد کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ جنگ احد، غزوہ احد جسے کہا جاتا ہے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے۔ زندگی کے آخری دنوں کے اندر ان شہداء احد جو جبل احد کے دامن کے اندر ان تمام شہداء کی مزاریں ہیں، ان کی قبریں ہیں، وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ علیہ السلام رات کے تاریکی میں آدھی رات میں اٹھ کر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے بڑا، سب سے مقدس بابرکت قبرستان ہے۔ وہاں جا کر ان کو بھی، یعنی ان کے لیے بھی آپ علیہ السلام مغفرت کی دعا فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں بھی بہت جلد آ کر تم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ سفر کے مہینے کے آخری دن چل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی باری طے تھی کہ روزانہ حضور ایک بیوی کے پاس رات میں آرام فرمایا کرتے تھے، پھر دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، یہی آپ علیہ السلام کا معمول ہے۔ پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کے پاس منتقل ہو جاؤں، اور حضور نے ساری اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرہ سے اجازت لے لی۔ ساری بیویوں نے بخوشی حضور کو اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں مناسب سمجھے آرام کرنا، جہاں رہنا آپ کو سکون کا باعث ہو، وہاں آپ آرام فرمائیں، ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سہارے سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے تکلیف میں اضافہ ہونے لگا، آپ کو شدت کا بخار آ گیا، اور آپ علیہ السلام پر کئی مرتبہ ٹھنڈے پانی سے آپ کو نہلایا گیا۔ اسی تکلیف اور بخار کے دن میں حضور مسجد نبوی میں آتے ہیں اور امامت فرماتے ہیں، اور وفات سے 3 دن پہلے یا 5 دن پہلے آپ علیہ السلام کا بہت تیز بخار آتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ آپ امامت کریں۔ چنانچہ حضور کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے مصلی پر مسجد نبوی میں امامت فرمائی۔ گویا کہ حضور کے حیات میں، حضور کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ پھر دوسرے دن کچھ افاقہ ہوا۔ ظہر سے پہلے آپ علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور اس طریقے سے تشریف لائے کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی امامت کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کہ چونکہ حجرے کمرے اس طرح سے مسجد نبوی کے آزو بازو تھے،
آپ کے دروازے سے پردہ ہٹا، حضور آنے کی کوشش فرمائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی کہ حضور آ رہے ہیں تو میری کیا ضرورت ہے، لیکن حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، آپ وہیں کھڑے رہیں۔ حضور آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بازو میں آ کر بیٹھ گئے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، حضور بیٹھ گئے اور اس طریقے سے امامت کی کہ گویا کہ حضور حضرت ابوبکر کے امام اور حضرت ابوبکر سارے صحابہ کے امام، اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے زندگی کی یہ آخری امامت فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، جلوہ افروز ہونے کے بعد اپنے زندگی کا آخری خطبہ آپ نے عنایت فرمایا۔ کیا خطبہ دیا آپ علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ لوگوں، اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد دوبارہ میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہے، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، اور میں کسی کا کچھ دینا ہوں، اور میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، تو آج میں موجود ہوں، آج مجھ سے بدلہ لے لیں۔ اگر میں مارا ہوں تو میرا جسم حاضر ہے، مجھے مار کر بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا تو میں موجود ہوں، مجھے برا بھلا کہہ لے۔ اگر میں کسی کا دینا ہوں، میں بھول چکا ہوں، تو آج مجھ سے مانگ لے، میں دے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں صاف ستھرا بن کر حاضر ہو جاؤں۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا زبان حال سے کہ میں اللہ کی بارگاہ بے داغ بن کر حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی دعویٰ اور کسی کا کوئی حق میرے ذمہ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر معصوم علیہ السلام، پیغمبر معصوم ہو کر کس قدر کوشش ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بے داغ بن کر حاضر ہوں کہ کسی کا حق حضور، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں خاص طور پر آپ نے تعلیم و تلقین فرمائی کہ اپنے ماتحتوں پر زیادتی نہ ہو۔ جیسے نوکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، ہماری بیوی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم اگر سیٹ ہیں تو ہمارے ملازم ہیں، ہم اگر آفیسر ہیں تو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں۔ گویا کہ حضور نے فرمایا کہ ان ماتحت لوگوں پر تم سے کوئی ظلم اور کوئی تم سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو، لوگوں نماز کا اہتمام کرو، لوگوں نماز کا اہتمام کرو۔ یہ خاص طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر تمہارے درمیان جا رہا ہوں، تم جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون سی دو چیزیں فرمائی آپ نے؟ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ لوگوں، تم اللہ کے بابرکت کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ آخری دیدار تھا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے نبی کا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد حضور کی بخار دیکھ کر، حضور کی تکلیف دیکھ کر یہ زور سے الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، وا کربا ابا، یعنی ہائے میرے باپ کی تکلیف اور بخار اور بے چینی۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے بیٹی سے کہتے کہ بیٹی، اس کے بعد پھر کبھی تمہارے باپ کو نہ بے چینی ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی، یہ آخری تکلیف اور یہ آخری بے چینی ہے تمہارے باپ کی۔ پھر حضور نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد کچھ بات سرگوشی کے طور پر آپ نے فرمائی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ پھر دوبارہ آپ نے نزدیک بلایا، اور بلانے پھر کان میں کوئی بات کہی کہ جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ بی بی، آپ پہلی کوئی گفتگو دونوں باپ بیٹی کے درمیان ہوئی تو آپ رونے لگ گئی تھی، اور دوبارہ کچھ آپ دونوں کی گفتگو ہوئی تو آپ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم دونوں کی کوئی راز کی بات ہے، میں اس کو آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔
چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا بات ہے، جو وفات سے 2 دن پہلے کچھ سرگوشی کی گئی تھی، پہلی مرتبہ آپ رونے لگ گئی تھی اور دوسری مرتبہ آپ ہنسنے لگ گئی تھی۔ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ راز بتلایا۔ وہ راز کی بات یہ تھی کہ پہلی سرگوشی کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بی بی فاطمہ، اب اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یعنی میں انتقال کرنے والا، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو مجھے رہا نہیں گیا، میں رونے لگ گئی تھی۔ حضور پاک علیہ دوبارہ مجھے بلایا تاکہ مجھے کوئی تسلی ہو اور میں قابو میں رہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ کیا فرمایا حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے؟ فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو، اور میرے بعد میرے خاندان میں، یعنی میرے اہل بیت کے اندر سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یعنی حضور کے بعد بس فاطمہ کا انتقال ہونے والا ہے، یہ سن کر کہ میرے حضور سے سب سے پہلے ملاقات ہونے والی ہے اور میں جنت کی عورتوں کے سردار ہوں، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی، اس لیے میں ہنس پڑی۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی مہینوں کے بعد، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام کا بخار اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگا، تو حضور پاک علیہ السلام نے غالباً یہ دعا فرمائی آپ علیہ السلام نے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ مت بنا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے قبر پرستی کو صاف طور پر منع فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا آپ علیہ السلام نے، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، ان پر لعنت فرمائی آپ علیہ السلام نے۔ پھر آپ نے امت کو تلقین، گویا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کے بارگاہ میں آخری دعا کرتے ہوئے اپنی قبر کو محفوظ کر لیا۔ اور آج عالم یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کی جالیوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کر کے اپنے قبر کی حفاظت فرما لی ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میرے قبر کی حفاظت فرما، میرے قبر کو بت خانہ نہ بنا کہ جس کی عبادت کی جاتی رہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف پر میری مدد فرما۔ حالانکہ معصوم ہوتے ہیں، کتنا اونچا مقام ہوتا ہے، پیغمبروں کو ان کی اجازت سے ان کو موت آتی ہے، لیکن وہ ایسا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے زندگی کے آخری دنوں کا، موت کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، سکرات موت میں اللہ میری مدد فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کے بازو میں ایک برتن میں پانی بھرا ہوا تھا، حضور اپنے دونوں مبارک ہاتھ بار بار اس پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے انور پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اس قدر بے چینی، اس قدر تکلیف آپ علیہ السلام کو۔ اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضور کے سالے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بالکل تازہ کھجور کی مسواک ان کے ہاتھ میں تھی۔ حضور پاک اس مسواک کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے اپنے مبارک سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں سے مسواک لے کر سے اس کو ملائم کیا، اس کو چبایا، نرم کیا اور حضور کو دیا، اور حضور نے بہت اچھی طریقے سے اس کو اپنے منہ میں اپنے دانتوں پر مسواک فرمایا، اور مسواک فرمانے کے بعد آپ نے مسواک نیچے رکھ دی، اور نیچے رکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی
وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. اور آپ علیہ السلام کی انگلی اس طریقے سے تھی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں بھیج دیجئے اور رفیق اعلیٰ سے میری ملاقات کرا دیجئے. یہ زندگی کے اور آپ کی زبان مبارک کے آخری الفاظ ہیں. انگلی گر گئی، روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کی خبر حضرات صحابہ کو ہو، اور وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی. ہوش حواس کھو بیٹھے حضرات صحابہ. اور جیسے اطلاع پہنچ گئی، ہجوم کی شکل میں حضرات صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت عمر تو تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے اور مسجد میں ٹہلنے لگے. جو آج یہ کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں، خبردار میری تلوار اس کا گردن اتار دے گی. محمد انتقال کر نہیں گئے ہیں، بلکہ حضور اللہ کے پاس گئے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس تورات لانے کے لیے گئے تھے، اسی طرح حضور گئے ہیں. حضور پھر آئیں گے. یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے. اور جو کوئی کہے گا کہ حضور انتقال کر گئے، آپ کی وفات ہو گئی، میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، قریب کی ایک بستی میں ان کی دوسری بیوی رہا کرتی تھی، اور وہاں ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کو اطلاع دی گئی، فوراً دوڑتے ہیں، فوراً حضور کے کمرے میں داخل ہوئے، اور حضور پاک علیہ السلام کو یمنی چادر میں آپ کو ڈھانک دیا گیا تھا. حضور کمرے میں داخل ہوئے، چونکہ آپ کی بیٹی ہی کا کمرہ تھا. وہ کمرے میں جانے کے بعد چہرے انور سے چادر ہٹائی. چادر ہٹانے کے بعد زار و قطار آپ کی مبارک آنکھوں سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے پیشانی کا بوسہ دیا اور آپ نے کہا کہ یا نبی اللہ، اب آپ پر دوبارہ موت نہیں آ سکتی. یعنی جو موت آنی تھی ایک مرتبہ وہ آ چکی، اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی. پھر آپ مسجد میں آئے. آنے کے بعد حضرات صاحب بیچے، کوئی زار و قطار رو رہا ہے اور کوئی چپ ہو کر بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ بولا نہیں جا سکتا، سب پریشان ہیں. حضرت ابوبکر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد، بیٹھنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے تاریخ الفاظ کہے، ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا قد محمد مات. اے لوگو، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کیا کرتا تھا تو کان کھول کر سن لے کہ محمد انتقال کر گئے. کیا فرمایا؟ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ کان کھول کر سن لے کہ محمد تو انتقال کر گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، وہ زندہ ہیں، وہ نہیں مر سکتا، پروردگار وہ خدا. پھر آپ نے قرآن مجید کی چوتھے پارے کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس میں یہ فرمایا کہ لوگوں، محمد ایک رسول ہی تو تھے، وہ گزر گئے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے پیغمبر بھی دنیا سے گزر چکے ہیں. اگر محمد انتقال کر گئے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر کفر میں لوٹ کر جاؤ گے؟ یاد رکھنا، تم میں سے جو کوئی پیچھے یعنی گمراہی میں، کفر میں لوٹ کر جاتا ہے تو وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے. یہ سننا تھا جامع ترین خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، کہ تمام صحابہ چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، سب کی زبان پر یہی آیت مبارکہ جاری تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد ایک رسول تھے، وہ تو جا چکے ہیں جیسے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام بھی جا چکے ہیں. پھر صحابہ کرام کچھ ہوش میں آئے. پھر 3 کام باقی تھے ابھی. ایک حضور پاک علیہ السلام کے بعد خلیفہ کا انتخاب، اور دوسرے حضور پاک علیہ السلام کی تجہیز و تکفین، اور حضور پاک علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جانا چاہیے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی وفات اور یہ آخری لمحہ زندگی کا حضور پاک علیہ السلام کا 12 تاریخ تھی
रबीउल अव्वल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका मुकम्मल 63 साल हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए और आप अलैहिस्सलाम के बाद और आपका नायब और आपका खलीफा कौन होगा, इनको मुंतखब करने के लिए काफ़ी टाइम लगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद तमाम सहाबा के बइत्तिफाक़ा राय से, मुत्तफ़िक़ा राय से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब किया गया। उसके बाद फिर यह मसला आया कि हुजूर को कहाँ दफन किया जाए, मुख्तलिफ रायें आने लगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने हुजूर को यह फरमाते हुए सुना था कि नबी की रूह जिस जगह कब्ज़ की जाती है उस नबी को उसी जगह पर दफन किया जाता है। चूँकि आप अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में आपने आखिरी सांसें ली थी, इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक क़यामत तक के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में रखना और उसी कमरे को और उसी कमरे के दरो दीवार को यह सारत नसीब है कि क़यामत तक उसमें हुजूर आराम फरमा रहे हैं। आज जो आप बड़ा हरा गुंबद खिज़रा देखते हैं, ये असल में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला का कमरा है, उसके नीचे हुजूर आराम फरमा रहे हैं, आतराफ से दरो दीवार हैं, उसके ऊपर ये गुंबद खिज़रा बना हुआ है। बहरहाल ये तय हो गया कि अब हुजूर को वहीं रखना है। चुनांचे 4 लोगों ने मिलकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिलाया। हज़रत अली, हज़रत फज़ल, हज़रत उसामा और हुजूर के चचा हज़रत अब्बास। बाज़ रिवायात में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी जिक्र आता है। इन 5 लोगों ने मिलकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिलाया और फिर वहीं पर जहाँ पर गुस्ल दिलाया गया वहीं पर कब्र खोदी गई आप अलैहिस्सलाम की, और इन्हीं 4-5 लोगों ने मिलकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को कब्र में उतारा। उससे पहले नमाज जनाजा का मरहला, क्योंकि आप इमामुल अंबिया हैं और हम सब का मुत्तफ़िक़ा ये अक़ीदा और नज़रिया है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं। अल्लाह ने मिट्टी पर इस बात को हराम फरमाया है कि वह किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हमारे नबी भी कब्र में क्या हैं, जिंदा हैं। बहरहाल कमरा छोटा सरका था, वहां से हुजूर को हटाया नहीं जा सकता था और बड़ी जमात नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उसी कमरे में चंद लोग 4-4, 5-5 लोग जाते थे और इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ता था। किसी ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नमाज जनाजा की इमामत नहीं की। फरिश्तों ने पहले नमाज पढ़ी, आपके अहले बैत ने, आपके खानदान के घर के लोगों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद साहबा एक के बाद दिगरे पीर के दिन चाश के वक्त जोहर से पहले 11-12 बजे का जो वक्त होता है, इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की पीर के दिन जो है वफात हुई। पूरा पीर का दिन गुजर गया, पूरा मंगल का दिन भी, रात भी गुजर गई मंगल की, और मंगल का पूरा दिन भी गुजर गया, रात आ गई। तो फिर मंगल का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, उस रात में आप अलैहिस्सलाम को फिर कब्र में उतारा गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं 4-5 लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अथर में उतारा। जब आखिरी दीदार के लिए घर के बाहर फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर हुई और अज़वाज मुताहरत हाजिर हो गए, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के जिस्म मुबारक के आखिरी दीदार करते हुए आपने, यानी फातिमा ने ये अल्फाज कहे कि मेरे प्यारे मुशफ़िक़ अब्बा जान, आपने अल्लाह के पैगाम को कबूल कर लिया, आप तो जन्नती। जब तदफीन होने के बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला जो हुजूर के खादिम थे, 10 साल के बच्चे थे, हुजूर के घर में आना जाना हुआ करता था। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अनस से कहा कि मियाँ अनस, तुमने ये कैसे गवारा कर लिया कि आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक आपने मिट्टी डाली। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुबारक आंखों से आंसू बहाते हुए जुबान हाल से ये कहा कि दिल तो नहीं चाहता था कि हुजूर के जिस्म मुबारक पर मिट्टी डालें,
لیکن حضور کے حکم نے ہمیں اس پر کام پر مجبور کیا۔ بہرحال اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بعد مدینہ منورہ میں جو ہے کسی کو کوئی صدمہ ہوتا اور کسی کو کوئی حادثہ ہوتا تو اہل مدینہ اس کے گھر پہنچ کر اس واقعے کو، حضور کے وفات کے واقعے کو اور اس حادثے کو یاد دلایا کرتے تھے۔ اس واقعے کو، حادثے کو سن کر اس کا غم ہلکا ہوا کرتا تھا۔ اہل مدینہ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی غم کی بات اور سب سے بڑی پریشانی کی بات حضور پاک علیہ السلام کی وفات کا واقعہ تھا۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق کچھ گفتگو میں نے کی تھی، اور آج میں نے حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے میں نے گفتگو کی۔ ان دونوں واقعے کو اپنے سامنے رکھیے، اور سامنے رکھنے کے بعد اب 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی، مہینہ بھی وہی، تاریخ بھی وہی، دن بھی وہی۔ اس اعتبار سے ان دونوں واقعے کو سامنے رکھ کر اب 12 ربیع الاول کے دن جو دو چند دن کے بعد آنے والا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں سے اور آپ کے تعلیمات سے ہمیں لگاؤ اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا